ایک فارسی کہاوت ہے: جس نے ہمیں جنگل کے بیچ میں چھوڑا، اسے یہ پوچھنے کا کوئی حق نہیں کہ بھیڑیوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ انسان کو بس ایک ہی بار آزمانا چاہیے، پھر جو اس کا رنگ ہوتا ہے بس وہی اس کا رنگ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ آپ کو نہیں، آپ خود کو دھوکہ دیتے ہیں۔ منفی لوگوں کو کہیں بھی کچھ مثبت نظر نہیں آتا۔ جس وقت لوگ چاند کی چاندنی سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں، اس لمحہ بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ روشنی اس کی اپنی نہیں۔ مچھلی سے بدبو اس لیے آتی ہے کہ وہ اپنی نسل کھاتی ہے، اور انسان سے بدبو تب آتی ہے جب وہ اپنوں سے منافقت کرتا ہے۔ اپنے رب سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے رہا کرو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ دودھ میں اگر آب زمزم بھی ملا دیا جائے تو دودھ خالص نہیں رہتا۔ یہی بدعت کی مثال ہے۔ جس کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے وہ کبھی حق بات نہیں کہہ پائے گا۔ جانور جب بھوکا ہو یا خطرے میں ہو تو انتہائی خطرناک ہوتا ہے، جبکہ انسان جب پیٹ بھرا اور طاقتور ہو تو انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ لوگوں کو جانچنے کا کام تم نے سنبھال لیا، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ مولانا رومی۔ سجدے میں اللہ ملتا ہے، لیکن مسکین کو کھانا کھلانے میں اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ انسان نے جس مقام پر انسانوں کو چھوڑ کر خدا سے محبت کا دعویٰ کیا وہ اکثر غلط نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ، اپنے کلمے کے ساتھ انسان کا اسم بلند کیا، اپنا کلام انسانی قلب پر نازل فرمایا، اور اپنے دین کی تبلیغ انسانوں کے ذریعے کی، انسانوں کے لیے۔ ہر لذت کی انتہا بیزاری ہے، سوائے اللہ کے ذکر کے۔ بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ عبادت بھی وہی ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہو۔ اپنے من پسند اور من گھڑت طریقوں کو اپنانا عبادت نہیں۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ تو بھلا دے، مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھلائے۔ زندگی کے ہاتھ نہیں ہوتے، لیکن کئی دفعہ ایسا تھپڑ لگاتی ہے کہ پھر ساری عمر اس کا نشان نہیں جاتا۔ منہ پر بولنے والے بھی برداشت کی آخری حد تک پہنچ کر بولتے ہیں۔ رویوں کا شدید رد عمل انہیں بولنے پر مجبور کرتا ہے۔ لہجوں کی تلخی ان کی اپنی پیدا کردہ نہیں ہوتی، بلکہ اس کے پیچھے نفرتوں کی انتہا ہوتی ہے۔ انسان عجیب ہے، جب دل بھر جاتا ہے تو وہ سب باتیں جمع کرنا شروع کر دیتا ہے جن کو بنیاد بنا کر راہ فرار اختیار کر سکے اور خود کو تسلیاں دے سکے۔ حضرت علی: سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو کرنے والے کی نظر میں چھوٹا ہو۔ سب سے بڑی باطنی بیماری ہے مایوسی، ظاہری بیماری تو اس کے مقابلے میں کوئی شے نہیں۔ ہم یا تو عورت کو نکاح میں رکھتے ہیں یا نگاہ میں، اور مسئلہ تب آتا ہے جب جسے نگاہ میں رکھتے ہیں اسے نکاح میں نہیں رکھتے، اور جسے نکاح میں رکھتے ہیں اسے نگاہ میں نہیں رکھتے۔ قدرت نے ہم سب کو ہیرا ہی بنایا ہے، بس شرط یہ ہے جو گھسے گا وہی چمکے گا۔ غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ جب آپ اپنے گھر والوں سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں تو سمجھ لیجئے آپ غلط راستے پر ہیں۔ سچائی اور اچھائی اگر خود آپ میں نہیں تو سمجھیں کہ کہیں بھی نہیں ہے۔ مت سوچئے ان خواہشوں کو جو ہزاروں بار دعا مانگ کر بھی قبول نہیں ہوتی، قدر کیجئے ان لازوال نعمتوں اور رحمتوں کی جو بغیر مانگے پوری ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والے نیت کے کھوٹے نہیں ہوتے۔ ہر چیز کو ضد سے حاصل کرنے والے جب ہر چیز پہ صبر کر لیں تو اس سے بڑی کوئی اذیت نہیں ہوتی۔
حکیم لقمان کی عورتوں کو 5 نصیحتیں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر ہمیشہ تم سے محبت کرے تو ہمیشہ صاف ستھری رہنا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری زندگی اچھی گزرے تو ہمیشہ صدقہ کرتی رہنا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد نیک ہو تو شوہر سے ہمیشہ رزق حلال کا تقاضا کرنا۔ اگر تم خاوند کے گھر خوش رہنا چاہتی ہو تو غیروں کی باتوں پر دھیان نہ دینا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میرا گھرانہ سب سے اعلیٰ ہو تو بچوں کی اچھی تربیت کرنا۔ ذکر اللہ میں دوا بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ آپ کا بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔